اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں ہونا ہے. یعنی جو ہم نے زندگی میں چھوڑ رکھی تھی، جس کی پابندی نہیں کی، جس کی طرف کبھی طبیعت مائل نہیں ہوئی، جس نماز کے ہم عادی نہیں بن سکے، قیامت کے میدان میں سب سے پہلا سوال ہی نماز کو ہونا ہے. اور اس پہلے سوال میں ہی ہماری اکثریت اور میجارٹی فیل ہو جائے گی. تو جو پہلے سوال میں قیامت کے دن فیل ہو گیا وہ پھر پاس نہیں ہو سکے گا. اس کا مقدر پھر دوزخ بن جائے گی، جہنم بن جائے گی. اس لیے جو کام کرنے کے ہیں نا ان کی طرف توجہ دیں. سب سے ضروری ہے حضور کی شریعت، حضور کا دین، اسے سمجھا جائے پھر اس پہ عمل کیا جائے. بہت سے لوگ ہیں جو نہیں جانتے کہ وضو کا طریقہ کیا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو نہیں جانتے کہ اگر جسم ناپاک ہو جائے تو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو جس مسلمان نے جسم کو پاک کرنے کا طریقہ بھی نہیں سمجھا شریعت کے مطابق، وہ پھر مسلمان کب بنے گا؟ تو جلسوں میں جب بھی آئے نا تو یہ طلب لے کر، یہ پیاس لے کے آیا کرے کہ ہم حضور کا دین سیکھنے جا رہے ہیں. اور یہ جو اولیاء کرام ہیں جو اللہ کے ولی قبروں میں، مزارات میں لیتے ہیں، یہ ولی بنے کیسے ہیں؟ نماز پڑھ کے بنے ہیں یا چھوڑ کے بنے؟ روزہ رکھ کے بنے ہیں یا چھوڑ کے بنے؟ فلمیں دیکھ کر بنے ہیں یا چھوڑ کے بنے؟ گانے چھوڑ کے بنے ہیں یا دیکھ کے، سن کے؟ شریعت پہ چل کے اللہ کے ولی بنے ہیں یا شریعت کو چھوڑ کے اللہ کے ولی بنے؟ چل کے بنے. تو وہ چل کے بنے ہیں اللہ کے ولی، اور ہم شریعت کو چھوڑ رہے ہیں. اور شریعت کی جو سب سے ضروری شے تھی نماز، اسی کو نہیں پڑھتے. جس طرف حضور ہوں گے نا، ولی بھی حضور کے پیچھے ہوں گے. اور وہ ولی ہوتا ہی نہیں جو حضور کے پیچھے نہ چلے. اور وہ ولی بن ہی نہیں سکتا جو حضور کے پیچھے نہ چلے. تو یہ توجہ سے سنیں. جتنے اولیاء کرام ہیں ان کے مزارات پہ آنے والے لوگ، وہ اگر شریعت کے خلاف چلتے ہیں تو خود ولی قبر والا اس بندے پہ لعنت بھیجتا ہے. وہ خوش نہیں ہوتے، وہ ناراض ہوتے ہیں کہ حضور کی شریعت کے حکموں کو توڑ کر بدبختو میری قبر پہ کیا لینے آئے ہو. کہ جس شریعت کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا مگر نبی کی شریعت نہیں چھوڑی، اور تم نے وہ شریعت چھوڑی اور میرے مزار پہ تم نے ہجوم کر لی. امام الانبیاء جو صرف رحمت بن کے آئے تھے، حضور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، صرف رحمت بن کے آئے حضور. حضور فرماتے ہیں، یہ حضور کی حدیث ہے، کسی بھی عالم سے پوچھ لینا، امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں کسی بندے سے کہوں کہ مسجد نبوی میں آذان دے، نماز کے لیے آذان دے، اور پھر میں مدینے کی بستی میں چلا جاؤں، آذان سن کر بھی جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آئے، تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، گھر جلا دوں مکینوں کے سمیت. تو جو نبی بے نمازوں کو آگ لگانا چاہتے ہیں اور ان کے گھر جلانا چاہتے ہیں، وہ قیامت کے دن انہیں سینے لگائیں. اور جس نبی کے گھر والوں نے میدان کربلا میں امام الانبیاء کے غلاموں بچے کٹا دیے مگر رسول کی شریعت نہیں چھوڑی، اور رب کے سجدے نہیں چھوڑے،
اور قرآن نہیں چھوڑا انہوں نے. تو اگر کوئی قرآن زندگی بھر نہ پڑھے اور نماز نہ پڑھے تو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے قافلے میں شامل ہو سکے گا؟ وہ تو بے نمازوں پہ لعنت بھیجتے ہیں. وہ تو بے نمازوں سے نفرت کرتے ہیں. ان کا یزید سے جھگڑا ہی تھا. امام حسین کا یزید سے کیا جھگڑا تھا؟ بننے کا جھگڑا نہیں تھا, کوئی زمین کا جھگڑا نہیں تھا, دین کا جھگڑا تھا. یزید کا کردار کیا تھا؟ کتابیں پڑھیے یزید کا کردار کیا تھا اور امام حسین کا کردار کیا تھا. ان یزیدہ کتاب میں لکھا ہے, تاریخ کی کتابوں میں, ان یزیدہ کان قد اشتہر بالمعازف بشرب الخمر والغناء والصید والکلاب. یزید کے کردار میں جو پہلا عیب تھا وہ یہ تھا کہ یزید ڈول ڈمکے راگ باجے اور گانے سنتا تھا. میوزک سنتا تھا, موسیقی سنتا تھا یزید, گانے سنتا تھا اور راگ باجے سنتا تھا, ڈول ڈمکے سنتا تھا. یہ یزید کا کردار تھا. اور فاطمہ کے لال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا کردار کیا تھا؟ ان الحسین کان یقرأ القرآن و یسمع القرآن. فاطمہ کا بیٹا قرآن ہی پڑھتا تھا, قرآن ہی سنتا تھا. امام حسین قرآن پڑھتے تھے اور قرآن سنتے تھے, اور یزید ڈول ڈمکے راگ باجے اور گانے سنتا تھا. اب مجھے بتاؤ, یہ ڈالا والی ہے, ڈال موڑ والوں, اب مجھے بتاؤ کہ آپ کے اس ڈال موڑ میں جو آبادی ہے زیادہ قرآن سننے والے یا گانے سننے والے؟ زیادہ قرآن پڑھنے والے ہیں یا ڈول ڈمکے راگ باجے اور گانے سننے والے ہیں؟ یہ ہوٹلوں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے یا گانے چلتے ہیں؟ یہ زمینداروں کے ٹریکٹر پر گانے چلتے ہیں قدریوں کے یا قرآن سے چلتا ہے؟ یہ ٹی وی پر گھر میں اور نیٹ پر اور ٹچ موبائلوں میں گانے سنتے ہیں لوگ یا قرآن سنتے ہیں؟ یہ جب لوگوں کے بیٹوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو گھر میں ڈھولکی کی تھاپ پر اس گھر کی بچیاں گانے گاتی ہیں, قرآن پڑھتی ہیں. یہ ٹرک جب گزرتے ہیں سڑک سے تو گانوں کی آواز آتی ہے قرآن کی. یہ سزوکیوں میں بیٹھو, رکشوں میں بیٹھو اور کوچوں میں بیٹھ جاؤ تو وہاں گانے چلتے ہیں, ڈول ڈمکے چلتے ہیں یا نبی کا قرآن چلتا ہے؟ جتنے جوان یہاں بیٹھے ہیں جن کے پاس موبائل ہیں, ان کے موبائلوں میں کنجریوں کے گانے بھرے ہیں یا مصطفیٰ کا قرآن بھرا ہوا ہے؟ تو بدبختوں, اور یہ کردار تو یزید کا ہے. یزید گانے سنتا تھا, یزید راگ باجے سنتا تھا, یزید ڈھول ڈمکے سنتا تھا. فاطمہ کا لال قرآن ہی پڑھتا تھا, قرآن ہی سنتا تھا. تو امام الانبیاء کے غلاموں, اگر قیامت کے دن قافلہ حسینی میں شامل ہونا چاہتے ہو تو پھر یہ راگ باجے, یہ ڈھول ڈمکے, یہ میوزک موسیقی چھوڑ دو اور مصطفیٰ کا قرآن پڑھا کرو اور قرآن سنا کرو. قرآن سے تعلق جوڑنا. امام الانبیاء فرماتے ہیں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ, دو آوازیں ایسی ہیں کہ جس جگہ سے وہ بلند ہوتی ہیں نا, اوپر سے اللہ کی لعنت اترتی ہے. دو آوازوں پر, یہ غور سے سننا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی آواز کون سی؟ رنت عند مصیبت, اور دوسری آواز ومزمار عند نغمت.
پہلی آواز کہ جس گھر میں کوئی مر جائے، کوئی فوت ہو جائے، میت پر جب عورتیں اونچی آواز میں، عورتیں اور مرد چیختے ہیں اور چلاتے ہیں، اوپر سے اللہ کی لعنت اترتی۔ بے اختیار جو آنسو آتے ہیں آنکھ میں، رونا آتا ہے، کوئی فوت ہو جائے گھر میں، اس پر پابندی نہیں ہے، اس کی اجازت ہے شریعت میں، لیکن اونچی آواز میں بین کرنا، نوحے پڑھنا اور چیخنا چلانا، شریعت نے اس پہ پابندی لگا دی۔ کیوں؟ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، جس طرح عورت کے چہرے کا پردہ ہے نا شریعت میں، اسی طرح اس کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھر میں مصلی پہ بیٹھ کے وضو کر کے اونچی آواز میں قرآن پڑھ سکتی ہیں کہ گلی میں آواز چلی جائے؟ گلی سے غیر محرم گزر رہے ہیں، اللہ اور اس کے نبی نے اجازت نہیں دی کہ وہ اونچی آواز میں رب کا قرآن بھی پڑھے، کیونکہ اس کی آواز کا پردہ ہے۔ اگر اونچی آواز میں قرآن پڑھے گی، غیر محرم سنیں گے تو اس کی آواز کا پردہ خراب ہو جائے گا۔ جب مرد نماز پڑھتے ہیں تو نماز شروع کرتے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھاتے ہیں؟ کانوں کی لو تک اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں یوں کر کے۔ تو عورتیں بھی اٹھاتی ہیں اسی طرح؟ بولیے وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ چادر کے اندر ہی، یہ شریعت کا حکم ہے، چادر کے اندر ہی مصلی پہ تھوڑا سا یوں ہاتھ اٹھاتی ہیں، اپنی یہ جگہ اپنے سینے سے الگ نہیں کر سکتی، یہ یہاں رکھنا ہے جوڑ کے، اور تھوڑا سا اشارہ کرنا، اور سینے پر ہاتھ باندھنے، سینے پر۔ اور مرد کہاں باندھتے ہیں؟ ناف کے نیچے، تحت سرہ، یا ناف پہ باندھ لیتے، ناف کے نیچے باندھتے۔ عورتیں سینے پہ باندھتی ہیں، مرد یہاں تک اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں تک، عورت صرف اشارہ کرتی ہے اور سینے پہ باندھ لیتی، اور اوپر چادر ہوتی ہے، حالانکہ اللہ کی بندگی کی نیت سے کھڑی ہے، اللہ کی عبادت کرنے لگی، منہ ہے قبلے کی طرف، جسم پاک ہے، کپڑے پاک، اور نیت بھی ہے کہ رب کی عبادت کرنی۔ مگر مردوں کی طرح عورت کو رب نے ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ مرد کے جسم کا ڈھانچہ اور ہے، عورت کے جسم کا ڈھانچہ اور ہے۔ عورت بھی مرد کی طرح ہاتھ اٹھائے، اس کی چھاتیاں اور سینہ ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، عورتوں، اے نبی کی امت کی بیبیوں، مصلی پر مجھے اپنی وہ عبادت بھی قبول نہیں جس میں تمہارا پردہ خراب ہو جائے۔ تو جس خدا نے مصلی پر، میری ماں بہنوں بیٹیوں، تمہیں بے پردہ نہیں ہونے دیا، وہ چاہتا ہے کہ تم بازار میں بے پردہ ہو جاؤ، کہ عورت نے جانا بازار ہے اور سرخی پاؤڈر لگا کے جا رہی ہے، اور سرما لگا کے جا رہی ہے، اور میک اپ کر کے جا رہی ہے بازار میں۔ جو عورتیں بازار میں کپڑے خریدنے جاتی ہیں یا برتن خریدنے یا کوئی ضرورت کی شے، سرخی پاؤڈر لگا کے جاتی ہیں کہ نہیں جاتی؟ بن سنور کے جاتی ہیں گھر سے۔ تمہارے میرے نبی کیا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ آپ فرماتے ہیں لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ حضور فرماتے صرف ٹپے نہ سنا کریں، آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں، صرف دوڑے نہ سنا کریں، صرف فلمی گانوں کی طرز پہ نعتیں نہ سنا کریں، اللہ کا قرآن سنا کریں اور نبی کا فرمان سنا کریں۔ میں اللہ کے فضل سے اپنی ذمہ داری پوری کر کے جا رہا ہوں، کوئی راضی ہو یا ناراض، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ۔ اے مدینے والے، میری زندگی ہے تم سے، کہیں تو بدل نہ جانا۔ ساری دنیا روٹھ جائے اللہ کی عزت کی قسم، میرا کچھ نہیں بگڑے گا اگر کملی والا راضی ہے۔ اس لیے توجہ سے سنے، تمہارے میرے آقا فرماتے ہیں جو عورت پردے کے بغیر گھر سے نکلتی ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، ناظر پر بھی لعنت، کون؟ جو دیکھتے ہیں بار بار انہیں، اور منظور پر بھی لعنت۔ منظور کا مطلب عربی میں جس کو دیکھا جا رہا ہے،
یعنی جو اپنا آپ دکھا رہی ہے بے پردہ بازار میں آ کر، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور جو بار بار دیکھتے ہیں ان پر بھی لعنت ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، عورت میک اپ کر کے جب جاتی ہے بازار کی طرف، ٹانگے والا بھی اسے دیکھ رہا ہے، ریڑھی والا بھی اسے دیکھ رہا ہے، سکوٹر والا بھی دیکھ رہا ہے، موٹر سائیکل والا بھی دیکھ رہا ہے، پیدل چلنے والا بھی اسے دیکھ رہا ہے، دکاندار بھی اسی کو دیکھ رہے ہیں۔ کتنی غلط آنکھیں اس پر اٹھی اور لعنت کمائی دنیا نے، اور وہ خود بھی لعنتوں کے پلندے اٹھا کے گھر لائی ہے۔ کوئی چودھری ہو، ملک ہو، مار ہو، راجا ہو، مہاراجا ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کوئی جنرل ہو، بریگیڈیئر ہو، وزیر اعظم ہو، بادشاہ ہو ملک کا، جس کی بیٹی بھی بے پردہ گھر سے نکلے گی، امام الانبیاء کے غلام ہو، رب کی لعنت کما کے آئے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ کمی کی بیٹی نکلے تو اس پر تو لعنت ہو، اور چودھری کی نکلے بے پردہ تو اس پر رحمت ہو۔ مصطفیٰ کی شریعت سب کے لیے برابر ہے، جو بھی بے پردہ نکلے گی وہ لعنتیں کما کے لائے گی گھر میں۔ اب لوگ کہتے ہیں جی کمائی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مگر رزق میں برکت نہیں، کہتے ہیں گھر میں نحوست آ گئی، بے برکتی آ گئی۔ گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں برکت کہاں سے آئے نادان، جب تیری بہو بیٹی اور گھر کی عورتیں بازار سے لعنتیں لے کے گھر لوٹی ہیں تو برکت کہاں سے آئے گی؟ عورت جو نکلتی ہے نا گھر سے بے پردہ، اب پتہ ہے کچھ خاوند ایسے بے غیرت ہیں کہ وہ بیوی کو خود کہتے ہیں کہ تنخواہ ملی ہے، پیسے چار جڑ گئے، چل میں تجھے بازار سے سوٹ لے کے دوں، تو تیار ہو جا، بازار جانا ہے۔ بیوی کو کہہ رہا ہے تیاری کر، بازار جانا ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ وہ تیاری کیسے کرتی ہے۔ اب وہ کنگھی کر رہی ہے بالوں میں، اب وہ سرما لگا رہی ہے، اب وہ سرخی پاؤڈر لگا رہی ہے، جانا کہاں ہے؟ بازار میں۔ اپنوں میں نہیں جانا، غیروں میں جانا ہے۔ اس بے غیرت خامد کو یہ خیال ہی نہیں آ رہا بھئی اس نے بننا سورنا تو میرے لیے تھا، میرے سامنے تو اس کی آنکھوں میں سرما بھی نہیں تھا، میرے سامنے تو اس نے سرخی پاؤڈر نہیں لگا رکھا تھا، میرے لیے اس نے سنورنا تھا، جس کے لیے شریعت نے اجازت دی اس کے لیے نہیں سنوری ہوئی تھی۔ اب اس نے کہا بازار جانا ہے، تیار ہو جا، اب بن سنور کے جا رہی ہے، اور اپنی ہی عزت کو بنا سنوار کر بے پردہ بٹھاتا ہے موٹر سائیکل کے پیچھے یا کار کی سیٹ پر، اور پورے بازار کے چکر لگا رہا ہے، گویا دنیا کو بتا رہا ہے دنیا والوں دیکھو دیکھو میں وہ بے غیرت